اللهم صل على محمد وآل محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ داستان سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آج کی اس داستان میں ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم کس طرح سے ان حضرات کو جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ذریعہ اور راستہ فراہم کرتا ہے۔ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، شیطان نے بہکا دیا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں یہ داستان گناہ کے تمام راستوں کو بند کر دیتی ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اور اس بات کو بتاتی ہے کہ اگر ہم اللہ سے مدد طلب کریں اور گناہ نہ کرنا چاہیں تو گناہ ہم نہیں کریں گے، ہم اس گناہ سے باہر آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ابن سیرین کا واقعہ ہے کہ ابن سیرین کون ہیں؟ یہ کپڑا بیچنے والے ہیں، لباس فروش ہیں اور ایک کپڑے کی دکان پر یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس دکان، بہت غور سے واقعہ سنیے گا کہ اس دکان پر ایک عورت کا آنا جانا ہے جو ان سے عشق کر بیٹھتی ہے اور ان کو چاہنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے وہ بہانہ بنا کر ایک مرتبہ ان کی دکان پر آتی ہے۔ ان کا کام اس دکان کے اوپر کیا ہے؟ وہ کپڑا دکھاتے ہیں اور الماری میں کپڑا رکھتے ہیں، نکالتے ہیں، دکھاتے ہیں، کپڑا اٹھاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے اس دکان کے اوپر۔ اور یہ عورت آتی ہے، اس کے بعد بہت سارا کپڑا خریدتی ہے اور کپڑے کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو دکان کے مالک سے ریکویسٹ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ آپ ابن سیرین کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ کپڑے کا گٹھر، یہ جو کپڑے کا بنڈل ہے، یہ میرے گھر تک پہنچا دے۔ تو دکان کا مالک کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہ ابن سیرین سے کہتا ہے، ابن سیرین سے کہ کپڑے لے جا کر ان کے گھر تک پہنچا دو۔ اور وہ پوری پری پلاننگ کے ساتھ یہ عورت ابن سیرین کو، محمد ابن سیرین کو لے کر اپنے گھر جاتی ہے اور گھر پر جانے کے بعد وہ گھر کے دروازے کو بند کر دیتی ہے اور وہی کیفیت جو جناب یوسف کے ساتھ ہوئی تھی کہ زلیخا نے تمام 7 دروازوں کو بند کر دیا، تمام دروازوں کو بند کر دیا، ان کو گناہ کی دعوت دی۔ اسی طریقے سے یہ ابن سیرین کو دروازہ بند کر دینے کے بعد گناہ کی دعوت دیتی ہے اور دھمکی بھی دیتی ہے کہ اگر تم نے میری دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا اور میری دعوت کو نہیں مانا، میری خواہش کو پورا نہیں کیا تو میں شور مچا دوں گی، چلا دوں گی اور پھر تمہاری بدنامی ہوگی۔ اب ابن سیرین نے اللہ سے توسل کیا، کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کی بات کو مانتا ہوں تو گناہ سرزد ہوتا ہے، فعل بد سرزد ہوتا ہے، اور اگر اس کی بات کو میں نہیں مانتا تو شور مچا دے گی اور میری عزت مٹی مل جائے گی۔ تو ایک ان کے ذہن میں خیال آتا ہے، اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے، یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو ماننے کو تیار ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اس سے پہلے قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ جانا ہے، مجھے ٹوائلٹ جانے کی مہلت دے دو، وہاں سے میں آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو ٹوائلٹ وہاں پر اس نے بتا دیا کہ اب وہ اس زمانے کا ٹوائلٹ ہم لوگ کے ٹوائلٹ جیسا نہیں تھا، اس زمانے کے جیسا نہیں تھا جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ ابن سیرین جاتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر، اس کے بعد تمام غلاظت کو، تمام گندگی کو اپنے بدن پر مل لیتے ہیں، تمام غلاظت کو ٹوائلٹ کی اپنے بدن پر مل لیتے ہیں، اپنے سر پر، اپنے لباس پر، اپنے کپڑوں پر مل لیتے ہیں اور اس طریقے سے باہر آتے ہیں۔ اور جیسی وہ دیکھتی ہے اس کو گھن آنے لگتی ہے، جو بھی دیکھے گا اسے گھن آئے گی، وہ نفرت کرتی ہو، پورا ان کا بدن مہک رہا ہوتا ہے، کہتے جلدی سے باہر نکلو، جلدی سے باہر نکلو، جلدی سے باہر ان کو کر دیتی ہے۔ اس طرح سے ابن سیرین اپنی جو ہے جان کو بچاتے ہیں اور گناہ میں ملوث نہیں ہوتے، گناہ نہیں کرتے، پھر آ کر نہر میں، دریا میں اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو طاہر کرتے ہیں، اور اسی کے بعد سے پروردگار عالم ان کو تعبیر خواب عطا کرتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ تو داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم مصمم ارادہ کر لیں اور گناہ نہ کریں تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو بھی ہماری راہ میں جہاد کرے گا۔ اب اس کے جہاد کے بہت سے معنی میں ہیں،
اور یہاں پر یہ کوشش کے معنی میں بھی ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا ہم اپنے سبل کے اپنے راستے کی اسے ہدایت کریں گے، پروردگار عالم تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی ہمارے نوجوانوں کو، جوانوں کو، اور جو بھی کسی بھی ایج اور سن میں ہیں کہ وہ گناہ سے اگر بچنا چاہیں اور اللہ سے توسل کریں، چاردہ معصومین سے توسل کریں، وہ ہستیاں جو پاک و پاکیزہ ہیں اور جن کے اوپر آیت تطہیر کی مہر لگی ہے، جو آیت تطہیر کا بارز اکمل اور اتم مصداق ہیں، اگر ان سے توسل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کسی بھی طرح کے گناہ سے بخوبی باہر آ جائیں گے اور ہماری زندگی بھی اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک پاک و پاکیزہ زندگی بسر ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں اور یہ داستان عبرت آمیز داستان، سبق آموز داستان دوسروں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تو اس ویڈیو کو، اس پیغام کو امر بالمعروف سمجھ کر دوسروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔